تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج وكان من المغرقين صدقت یا رب العالمین. میرے محترم دوستو، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے 3 مخلوقات پیدا کیے. اپنی مخلوقات میں سے 3 مخلوقات ایسی پیدا کیے، ایک میں سراسر نیکیاں ہی نیکیاں ہے، فرمان بردار ہی فرمان بردار ہے. ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے کبھی گناہ کا تصور بھی ان کے دل میں نہیں ہے. یہ مخلوق وہ ہے جس کو فرشتے کہا جاتا ہے. اللہ نے جس مادے سے ان کی تخلیق کی ہے، یہ وہ مادہ ہے جس کا نظارہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال کے بعد جب فرعون کہ جبر و استبداد کی چکی میں بنی اسرائیل پس رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دل پہ کیا گزرتا تھا ایک اللہ کو علم تھا. بازار میں آ کر بنی اسرائیلیوں پر ظلم، یہ حال دیکھتے تو دل کھول اٹھتا. ایک ایک کر کے قبطی کو مارو، جنہوں نے بنی اسرائیل پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں. لیکن کیا کرے، بنی اسرائیل غلام بنے ہوئے تھے، قبطی ان پر حاوی تھے. ولما دخل المدینہ علی حین، ایک دن شہر میں مصر کے قاہرہ میں داخل ہوئے، قاہرہ شام، تو دیکھا ایک قبطی اور بنی اسرائیل کا آپس میں تو میں ہو رہا. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل اپنے قوم والے بندے سے پوچھا کس بات پہ جھگڑا ہے. سورۃ قصص قرآن کے دوسرے رکوع، کس بات پہ جھگڑا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس بنی اسرائیلی نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، اے اللہ کے نبی، بازار میں اس نے سودا صرف لیا، بہت وزنی اس کا سامان تھا. میں نے مجھ سے کہا کہ چلو میرے گھر تک پہنچا دو، میں تمہیں اس کے عوض میں کچھ دے دوں گا. میں نے ہمت کر کے اس کا سامان کندھوں پر رکھا، اتنا بھاری تھا کہ ابھی بھی میرے کندھوں پر زخم کے نشان. میں نے اس کے گھر تک جب پہنچایا، یہ گھر میں جانے لگا سامان اندر کر کے. میں نے کہا بھائی وہ میرا معاوضہ تو دے دو. کہا کس چیز کا معاوضہ؟ کہا جو آپ نے کہا تھا کہ سامان گھر تک پہنچا دوں میں کچھ معاوضہ دوں گا. تو اس نے کہا خبردار، ایک تو غلام ہو اوپر سے معاوضے مانگ رہے، خبردار، کوئی کام نہیں. اس بات پہ جھگڑا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے کہ بنی اسرائیلی اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے، قبطی انکار کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی فرعونی سے کہا بات تو صحیح ہے، اتنا سامان اس نے تمہارے گھر تک پہنچایا، دے دو اس کو جو اس کا معاوضہ بنتا ہے، زیادہ نہ صحیح کچھ دے دو. آپ بھی اس کے ہم نوا بن رہے، آپ بھی اس کے ہم نوا بن رہے. موسیٰ علیہ السلام کو آیا غصہ. ھذا من شیعتہ وھذا عدوی، ایک اپنا ساتھی ہے، ایک دشمن کے قوم کا تھا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی عدوی،
موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی، اپنی قوم کی بندی کی، اور اس قبطی کو ایک مکہ رسید کیا، اور پھر پیغمبر کا مکہ اللہ رب العزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک نبی کو اللہ نے 40 پہلوانوں کی طاقت دی ہوتی، 40 پہلوان ایک طرف، ایک نبی ایک طرف، کیونکہ وحی کی شدت کو وہ برداشت کر رہا ہے، قوت نہ ہو تو وحی کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مکفر اٹھایا کہ ایک دفعہ اٹھے، وہ جو دیکھا فقضا ربہ، اس کا قضا آ چکا تھا، رب کی جانب سے، وہ مر چکا تھا، ختم۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بنی اسرائیل سے کہا جاؤ گھر جاؤ، خود گھر آئے۔ ایک قبطی نے یہ ماجرا دیکھا۔ اگلے دن بات ہو رہا تھا کہ فرعون کو کسی نے مارا، کس نے مارا؟ ایک شخص نے کہا اچھا تو ایسا تھا کہ اگلے دن پھر بنی اسرائیل، اسی بنی اسرائیل کے ایک اور سے جھگڑا چلنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہا وہی کل والا مسئلہ ہے، ابھی دوسرا معاوضہ نہیں دے رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے آدمی سے کہا تم بھی شرری ہو، ہر ایک کے ساتھ تمہارا شر، جاؤ گھر کو۔ اس کو کہا کہ بڑے شر پسند ہو، دے دیتے ہو کہ موسیٰ کل بھی تم نے ایک بندے کو مارا تھا، آج مجھے مارنے کا ارادہ ہے۔ بس بات پھیل گئی کہ کل جس بندے کو مارا گیا وہ تو موسیٰ نے مار دیا۔ فرعون کے پاس بات گئی، فوراً وارنٹ جاری ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اب کہاں جاؤ؟ حیران تھا، بس جدھر کو ایک ملا قوم کے فرعون کے وزیروں میں ایک وزیر تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے متاثر تھا، وہ عام راستے کی بجائے شارٹ کٹ گلیوں سے ہو کر موسیٰ تک پہنچا۔ اے موسیٰ، فرعون نے فیصلہ کیے تجھے گرفتار کرنے کا اور مارنے کا، آپ کے گرفتار کرنے کے لیے پولیس چل پڑے۔ کہا کیا کروں؟ کہا بھاگ جاؤ، مصر کو چھوڑ دو۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے شارٹ کٹ راستہ پکڑا، نکل گیا۔ اس وزیر جو فرعون کا تھا، قبطی تھا، اس نے بہت اچھا کہ موسیٰ جب نکل گئے، اب راستہ سے کسی سے پوچھا بھائی یہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا یہ تو مدین کی طرف جا رہا ہے۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، بس مدین کی طرف رخ ہوا، بھاگتے بھاگتے چلے۔ یہاں اطلاع موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو یہاں ڈھونڈ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے۔ اچھا، مدین پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک کنواں تھا پورے گاؤں کا، صبح کو لوگ آتے تھے، اس کا جو پانی نکالتے تھے 20-22 آدمی مل کر، وہ بڑا سولاغا ہو جس کو بولتے یا ڈول بولتے ہیں، اس سے پانی نکالتے، ایک 5-6 بندوں کا بھی اس کی ہمت کا کام نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام گیا وہاں پر، تھوڑا پانی پیا، چونٹ درخت کا اس کے سائے میں بیٹھ گیا، اور جا کر اس نے کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ مہمان فقیر تیری طرف محتاج، آ کر بیٹھ گیا، تو بہتری کا معاملہ کر۔ بیٹھ گیا تو دیکھا کچھ خواتین ہیں، مرد ہیں، انہوں نے اپنے اپنے برتن بھر دیے، کچھ خواتین تھے وہ بچا پانی انہوں نے ڈالا، تو دیکھا 1-2 بچیاں تھیں، ان کو پانی کا کچھ بھی حصہ نہیں ملا۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی بننے جا رہے تھے، یہ حال دیکھ کر کہا کہ بچوں کے ساتھ ظلم ہوا۔ قریب آئے، ان بچوں سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد ابونا شیخ کبیر، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، گھر میں مرد کوئی نہیں ہے، ہمارے بھائی کوئی نہیں ہے، ہم آ جاتے ہیں روزانہ پانی بھرنے کے لیے، یہ مرد جو پانی نکال لیتے ہیں، پھر اس میں سے جو بچ جاتے ہیں خواتین اس میں سے لے لیتی ہیں۔ آج ہماری جب باری آئی تو پانی ختم ہو گیا، اب کیا گھر میں بھی پانی نہیں تھا، اب خالی ڈول جائیں گے، خالی برتن جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رک جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سولاغی کو، ڈول کو جانے دیا، تنے تنہا نکالا، 40 پہلوانوں کی طاقت،
اللہ کی نبی کی، حالانکہ ابھی تک نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن قوت کا اظہار ہو گیا. تنہا ان کو بھر دو. کوئی اور خواتین کو اطلاع ہو گئی کہ کوئی اللہ کا بندہ ہے، اس نے اکیلے نکال دیا، اس کو قوت کو بھی دے. بہرحال ڈول بر. تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے. وہ یہی مدین میں اللہ کا نبی بن کر آیا تھا. انہوں نے کہا کہ بیٹیاں آج جلدی آ گئی، پانی جلدی تمہیں مل گیا. کہا کہ نہیں، وہی ہم انتظار کرتے رہے، لیکن ابا جان ایسا بندہ ہم نے دیکھا، جب پانی ہمیں نہیں ملا وہ ہمارے قریب آئی، بات کی. آپ نے کہا ابا جان ابونا شیخ کبیر ہے، بوڑھا ہے بہت، گھر میں بھائی وغیرہ کوئی نہیں ہے، ہم اس کی بیٹیاں ہے، تو بس سب ایک جو کچھ پانی مل جاتا ہے تو آ جاتے، نہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہا کہ اس بندے نے تنہا، ابا جان اس بندے نے تنہا اس ڈول کو نکالا، ہم نے بھی پانی بھرا، جتنی بھی عورتوں کو پانی ہوئے سب نے بھر دیا. علیہ السلام سوچ میں پڑ گئی ہے کسی عام بندے کا کام، لگتا ہے کوئی اللہ کا خاص. سوچ میں تھے کہ ایک بیٹی، غالباً یہ شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی، اتنے حیادارانہ گفتگو کی کہ اللہ گفتگو کی باپ کے سامنے کہ اللہ کو وہ طریقہ، وہ سلیقہ گفتگو کا ایسا پسند آیا کہ اس کو قرآن کی زینت بنا دی. ان بچیوں کی بول چال کو قرآن کے اوراق پہ نقل کر کے اللہ نے ان کو قرآنی آیت بنا دی. موسیٰ علیہ السلام ادھر دعا بھی مانگ چکے تھے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فجاءت احداہم تمشی علی استحیاء. ان میں ایک بچی آئی، موسیٰ علیہ السلام اس کنارے تھوڑی نیند میں چلے گئی تھی، آ کر کہا فجاءت احداہما، ایک بچی آئی اور تمشی علی استحیاء، بڑی حیات کی طریقے سے چلتی ہوئی، پورا اپنے بدن کو چادر سے ڈھک لیا. تو انہوں نے آ کر کہا قال ان ابی یدعو، ابا جان تمہیں گھر بلا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لما، ابا جان کیوں مجھے بلا رہے ہیں؟ لیجزیک اجر ما سقیت علینا، آپ نے جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، ابا جان کہتے اس کا ہم آپ کو صلہ دیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا شاید میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے فقیر آیا ہے تیرے سامنے اس دوسرے کی دیس میں، اس فقیر کے رہنمائی پر، شاید اللہ نے دعا قبول کر لی. وہ جب آئے تھے فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال یا ابانا ان استاجرت من خیر، اے ابا جان. وہ جب واپس آئے اس کو لے کر موسیٰ علیہ السلام، اس بچی نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یوں کرو تم میرے پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں، اور جس وقت جس طرف مڑنا ہے زبان سے کچھ نہ کہو، یوں کہہ دو، ٹک کی آواز دے دو، پھر ہاتھ کی اشارہ کر دو کہ اس طرف مڑنا ہے. بس موسیٰ علیہ السلام اس ترتیب سے گھر پہنچے. ابھی موسیٰ علیہ السلام باہر ہیں کہ اس بچی نے کہا ابا جان اس کو گھر میں رکھ، گھر کا کام بھی چلے گا. بہت ہی امین ہے اور بہت ہی طاقتور ہے. تو خوبی ہے اس میں، طاقت تو ہم نے پانی نکالتے ہوئے دیکھی. امین، جب میں اس کے ساتھ چل رہی تھی آنکھیں بھی اٹھا کر نہیں دیکھا. من استاجرت خیر امین کے الفاظ. خیر موسیٰ علیہ السلام آئے، اس سے بات ہوئی، پھر تعارف ہوا کہ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیسے آئے، انہوں نے واقعہ سنائے اس طرح واقعہ ہوا. کہا ٹھیک ہے ہمارے پاس رہو، 8 سال آپ ہمارے گھر کی خدمت کرو، بکریاں چراؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہر نبی نے بکریاں چرایا کہ سب سے پہلے جانوروں کو چراؤ، پھر انسانوں کا گلے تمہارے ہاتھ میں تھے، پھر انسانوں کو چرانا. ہر نبی نے بکریاں چرایا. ہمارے تبلیغی جماعت کے ایک ساتھی تھے، نئے نئے تبلیغ میں لگے تھے، تو فضائل اعمال میں
میں بیٹے سے اتفاق کرتا ہوں. اس لیے میں اکثر تبلیغی ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں جس جگہ کا تعلیم زور کے بعد دینا ہو 1-2 دفعہ نماز سے پہلے پڑھ لیا کر تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ میں جو تعلیم دینے جا رہا ہوں اس میں میں خود سمجھوں کہ کیا ہے پھر دوسروں کو میں سمجھا سکوں. وہ نیا بندہ تو بیچارہ اس نے تعلیم جو اٹھائی تو اس نے کہا کہ حضور صلی کے وقت میں صحابہ اکرام بکریاں چھڑایا کرتے تھے. تو ایک دم میں دل کو جھٹکا لگا. میں نے کہا یہ لفظ آپ پھر پڑھیں, یہ لفظ آپ نے کیا پڑھا؟ کہتے صحابہ اکرام بکریاں حضور صلی کے وقت میں چرایا کرتے تھے. نہیں حضور صلی کے وقت میں صحابہ اکرام بکریاں چرائے. دیکھیے اردو میں بھی عربی جیسے الفاظ شامل ہیں. ایک چرایا ایک چرایا, ایک زبر اور پیٹ سے کتنا فرق پڑا. جیسے ایک ساتھی تعلیم دے رہا تھا, اس نے کہا حضور صلی کے پاؤں پر زیادہ عبادت سے روم آ گیا تھا. میں نے کہا کیا پڑھا, روم کیسے آ گیا؟ اس نے کہا یہ لکھا ہے. میں نے کہا لے آؤ سمجھنے کے. او ہو, زیادہ عبادت کرنے سے حضور صلی کے پاؤں پہ ورم آ گیا تھا, یعنی وہ پڑھ سے جابشی. تو میں نے کہا دیکھ ورم اور دا ما ورم وہ دا لکھلی بغلطی دا بروم یا غروم. میں نے کہا ورم تو پښتانه مکه اردو والا سچ دا ورم چشتا واہی. تو کبھی کبھی بیچارے غلطی سے ایسا ہو جاتا, غلطی نہیں. اس لیے میں ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں جب بھی تعلیم دو ایک دفعہ پڑھ لیا کرو, اگر کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے پوچھ لیا کرو کہ یہ لفظ کیا ہے, لینے کے دینے نہ پڑ جائے. کہا کہ 8 یا 10 سال گزارے, 10 سال پوری کی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی, کیا نام ہے اس کا, حضور صاحب کی بڑی بیٹی کا بی بی صفورہ. بی بی صفورہ یہ وہ بچی جو لینے کے لیے آئی تھی, بی بی صفورہ اس کا نام, یہ بڑی بیٹی. بی بی صفورہ کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا. پھر کہا اب جا سکتے. اب یہاں یہ ماجرا پیش آ, جب آئے تو عام راستہ پھر مصر کا چھوڑ دیا, جنگل کی طرف چلے گئے. اب سورج غروب ہونے کا وقت تک کہ جنگل میں راستہ بھول گئے. جنگل کا راستہ تو آئے دن صحرا کا راستہ ہے. جیسے صحرا میں کبھی راستہ یہاں بنتا ہے, پھر جب ہوا چلے تو پھر راستہ وہاں بن جاتا ہے. ایک دفعہ ہم جا رہے تھے یہاں برشوں سے اوپر, یہ کون سا توبہ کا کڑی سے بھی آگے کجیر مسلم باغ کا علاقہ, ایک ساتھی تھا اس کا انتقال ہوا تھا فاتح کی. تو وہ ماندہ میں ابھی تو ماشاء اللہ کہتے روڈ بن گیا اس وقت. تو ادھر ایک ساتھی تھا اس علاقے کا, جب میں نے اس علاقے کو دیکھا, توبہ کا کڑی کا علاقہ تھا, میں نے اس کا توبہ وہ پہاڑوں پر دیکھا. میں نے کہا اس علاقے کا کیا نام ہے؟ کہتے توبہ. میں نے کہا اس کے لوگ توبہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے آپ نے خود ابھی کہا کہ توبہ توبہ. یہاں لوگ جب آ جاتے توبہ نکالتے, اس راستوں کو دیکھ کر توبہ توبہ کہتے ہیں, تو اس لیے اس کو لوگ ابھی توبہ کہتے ہیں. اب سنیں روڈ بن گئے ہیں, راستہ بہت اچھا ہوا. وہاں بھی سنیں, وہاں بھی ایسے کبھی راستہ ادھر کبھی ادھر, توبہ کا کڑی کی طرف ہوں. توبہ چکزی کی طرف بھی میں گیا تھا, ایک ساتھی کا گھر تھا, وہ پھر بھی اچھا تھا, بہت اچھا تھا. افغانستان کی بارڈر کی کنارے کنارے یہ توبہ کا کڑی کا حیرت میں انسان ڈوب جاتے ہیں. وہ انجیلی تانے سے جو پشین کاخری ہے وہاں سے نکل کر پھر مسلم باغ کے ایریا جو شروع ہوتے ہیں, یہ وہ عبادی نکال آتا ہے افغانستان. تو یہاں بھی راستہ جنگل کا ایسے ہی ہوتا ہے, ایک دن یہ راستہ ہے, ایک دن ختم ہو دوسرا. موسیٰ علیہ السلام جو دوسرے راستے چلے تو راستہ بھولے نہیں, اللہ نے بلا دیا. اب یہاں بیوی تکلیف میں تھی, آگ نیچے موسم سرد تھا, ادھر فرعون کا ڈر تھا, کیا کرے گرا. جسے اللہ نے آگ دکھلا, جو دور سے دیکھا, میں سے کہا تم بیٹھ جاؤ, آگ ہے, کسی نے لگایا ہوگا, میں کچھ آگ کی چنگاری بھی لے آتا ہوں, اور کسی سے پوچھوں گا صحیح راستہ مصر کی طرف کون سے جاتا ہے, وہ بھی پوچھ کر آ جاتے ہیں. بھی وہی بیٹھ گئی. موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف گئے تو دیکھا درخت ہے بہت بڑا, ایک ایک پتھر جسے بجلی کی مانند, بلب کی مانند روشن ہے, تنے بھی روشن, سب کے نیچے تک. موسیٰ علیہ السلام نے کچھ جاڑیوں کو اٹھایا,
اکٹھا کر کے درخت دے گا. قریب گئی درخت کے, قریب گئی تو وہ درخت اوپر کو, وہ روشنی اوپر کو چل گئی. جیسے آگے چلے وہ روشنی اوپر کو جائے. پھر موسیٰ علیہ السلام تھوڑے پیچھے ہو جائے, آگ پھر نیچے آئے. پھر موسیٰ علیہ السلام جھاڑیوں کو لے کر آگے کرے, وہ روشنی پھر اوپر چلی جائے. یہ وہ مادہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا جس سے اللہ نے فرشتوں کی تخلیق, یہ وہ مادہ جس کو موسیٰ علیہ السلام روشنی سمجھ گئے. تیسری مرتبہ جب یہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام پلٹ, کوشش تک کہ اب پلٹ کر دو پاؤں اپنے اور دو کسی اور سے لے کر بھاگ گئے. آواز آئی, رک جاؤ اے موسیٰ, اننی انا اللہ. درخت سے آواز ہے, اے موسیٰ میں اللہ ہوں. کیا آواز ہوئی, لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی معبود حقیقی بھی تو نہیں. فاعبدنی, میری عبادت کر. فاخلع نعلیک, اے موسیٰ جوتے اتارے. انک بالوادی المقدس طویٰ, تو وادی مقدس میں کھڑا ہے, وادی طور ہے. جوتے اتارے. یہ جوتے کہتے ہیں کہ بغیر دباغت کے ایسے کال سے بنی تھی جو مرے ہوئے گدے کی کال کی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کسی سے لیے تھے, پتہ نہیں تھا. اور جس کال کی دباغت ہو جائے, اگر سوائے انسان کے, انسان کی کال حرمت کی وجہ سے اس سے کوئی اعضاء چیزیں نہیں بنائی جا سکتی. اور خنزیر کا کال جو ہے وہ نجس العین ہے, عین قرآن میں حرام ہے. خنزیر کی بال کال کسی چیز سے بھی انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا. باقی جتنے بھی جانور ہیں مر جائے, مردار ہو جائے, اس کو دباغت دی جائے دھوپ کے سامنے خوب رکھ کر, اس کا رنگ بدبو اڑ جائے, اور پھر اس کو رنگ دے کر کے جتنے بھی بنائے جا سکتے ہیں اعضاء بھی, جو چیز انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں, اگرچہ وہ مرے ہوئے گدے کا کال کیوں نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم و فاخلع نعلیک, آپ جوتے اتار دے, اصل میں یہ مرے ہوئے گدے کی کال سے بنے تو تھے, دباغت نہیں دی گئی تھی, اس میں وہ بدبو موجود تھا. تو اس نے اللہ پاک نے کہا چونکہ وادی مقدسہ ہے آپ جوتے اتار کر قریب آ جائیں. تو اب حکم یہ جہاں جہاں وادی مقدسہ ہوگا وہاں جوتے سمیت آنا اللہ کو ناپسند. مسجد ہے, جوتے اتار, یہ اللہ کے سجدے کی جگہ ہے. یہ مسجد ہماری سجدوں کی امین ہے, گواہ ہے. کل قیامت کے دن مسجد کی زمین ہماری سجدوں کی گواہی دے گی. اور کچھ لوگوں کو اللہ محروم کر دیتے, وہ پتہ نہیں کیا لا کر رکھ دیتے, پھر زمین ان کے درمیان سجدہ ادا نہیں ہوتا. ہمیں اللہ نے کہا براہ راست زمین پر سجدہ کرنا. مسجد کی زمین کل قیامت کی دن اللہ کے حضور ہمارے سجدوں کی امین ہو. حرم کی زمین میں بھی یہ حکم ہے کہ جوتے مسجد نبوی کو جہاں جہاں جو اللہ کے لیے خاص ہوا ہے کوئی زمین کا حصہ, وہاں جوتے سمیت آنے کی اجازت ہے. تو بہرحال یہ روشنی آپ نے دی تھی. یہاں بڑی طویل گفتگو ہوئی. اللہ نے کہا موسیٰ ہم نے آپ کو پیغمبر بنایا. کوئی موسیٰ سے پوچھئے اللہ کے دین کے احوال, اللہ کی دینے کا حال کوئی موسیٰ سے پوچھے. آگ لینے کو جائے پیغمبری مل جائے, کہتے آگ لینے کو اللہ نے نبی بنایا. تو میرے محترم دوستو, یہ ہے وہ معنی جسے فرشتے پیدا کیے گئے. اس میں برائی کا تصور نہیں آتا. اور دوسرا شیطان ہے لعین الرجیم, اس میں نیکی کا تصور نہیں آتا, دائمی لعنتی. اور تیسرا انسان میں گناہ کا وہ بھی آتا ہے سوچ تصور, اور ایک دم گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف بھی راغب ہوتا ہے. اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. اس لیے کہا کہ نیک مجلس کو لازم پکڑو, اچھے لوگوں کی مجلس لازم پکڑو, اچھے محفل میں بیٹھا کرو تاکہ تمہارے نفس کا مادہ اچھائی کی طرف غالب رہے, اور برے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے احتراز کرو تاکہ نفس وہاں زندہ نہ ہو. اب یہاں جو بات میں کہنے والا تھا, ایک حدیث سنا کر پھر بات چھوڑ دیتا ہوں اپنے جمعے کے لیے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا, ابن عباس دو آدمی ہیں,
ایک ہے عبادت پہ عبادت کی جائے، نفلیں بھی پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے، قرآن کی طرف بہت، لیکن گناہ بھی نہیں چھوڑتا۔ اور دوسرا آدمی ہے وہ عبادت بہت کم، بس فرض نماز پڑھ لیے تو پڑھ لیا، نفل نہیں پڑھتا، لیکن قرآن کی تلاوت کبھی کر لیا، ذکر کبھی پڑھ لیا، کبھی رہ گیا، لیکن اس کے گناہ کم ہے، گناہ کی طرف بہت کم جاتے ہیں۔ دونوں میں بہتر کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا جس کی گناہ کم ہے عبادت بھی کم ہے، یہ بہترین آدمی ہے اس شخص سے جس کی گناہ بھی زیادہ ہے، عبادت بھی زیادہ۔ تو اصل چیز گناہ کو چھوڑنا ہے۔ اب جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں بہت بڑے واقعہ ذکر کرنا ہے، انشاءاللہ آنے والی دن عرض کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دین پر چلنے کی اتباع نصیب فرمائے۔ اور سب بات مل کر سب سے